جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ بیسیکلی لندن میں تو نہیں ہوں میں تقریباً 80 میل دور لندن سے باہر ہوں، اور جسٹ ایک چھوٹی سی ڈرائیو پہ تھا۔ 80 میل دور چھوٹی ڈرائیو تو نہیں ہوتی، لمبی ہوتی۔ بٹ اینی وے، بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ریمائنڈر کہ پاکستان کی قوم نے بائیکاٹ کرنا ہے فوجی پروڈکٹس کا، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ چیز جو تھی، میں جو مجھے روک لیا کیونکہ میں کل بھی ویلاگ نہیں کر پایا، تو مجھے خیال آیا کہ ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم میں ہے میرے پاس، تو کچھ لفظ بول دوں۔ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ علی مصطفیٰ صاحب ہیں، کوئی صحافی ہیں، تو انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ جو پاکستان کا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، جو فارن منسٹر بھی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کوئی میٹنگ کال کی، اس میں سفیروں کو بلایا گیا، سفیر آئے، سفیروں کو انہوں نے ایک بریف کیا کہ جی ہم نے یہ کیا، وہ جو 26 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے اسلام آباد میں ڈی چونک کا، اس کو کس طرح ہینڈل کیا، اس کے بارے میں وہ ساری بریفنگ ان کو دے رہے تھے۔ اس میں ایک بڑی شاکنگ قسم کی خبر جو نکلی، دس از ویری سیریس، وہ تھی جین میریٹ۔ جین میریٹ جو ہے برطانیہ کی ایمبیسڈر ہے، انگلینڈ کی حکومت برطانیہ کی، یونائٹڈ کنگڈم کی بیسیکلی۔ انہوں نے سپورٹ کیا ہے جو حکومت نے کیا، یعنی کچھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں گولی چلائی، وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں گولی چلائی، اور جین میریٹ کے جن نے بھی چلائی ہے ٹھیک چلائی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس بات کو حکومت برطانیہ کو آ کے اس رپورٹ کو، اس چیز کو ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا جین میریٹ میں اصل میں کیا کہا، یا اس نے کہا یا نہیں کہا۔ اور اگر یہ سچویشن ہے تو پھر ان تمام باتوں کو تقویت ملتی ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں امریکہ کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی عام ہے، یہ بہت سارے عام طور پہ بات ہوتی ہے۔ میں اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں ٹوٹلی، میری جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اندر فوکس کرنا ہے، پاکستان کے اندر فوکس کرنا۔ باہر سے وہ خود تو نہیں آ رہے نا، یہاں پہ فوجیں تو نہیں انہوں نے بھیج دی، تو ظاہر ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہوں گے کہیں بھی ڈسٹیبلائز کرنے میں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں سے بات کرنی، اپنے گھر کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنا، وی ہیو ٹو پٹ آور سیلف ان آرڈر۔ لیکن یہ جو رپورٹ ہے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے علی مصطفیٰ کی۔ اگر یہ سچ حقیقتاً ایسے ہوا ہے تو وہ باتیں ساری سچی ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، اس کو غیر مستحکم کرنے میں برطانیہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اگر یہ دس از ویری ڈسٹربنگ، اس لیے پھر بار بار میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، شاکنگ ہے کہ ایک سفیر کہہ رہی ہے ایسے معاملے پہ جہاں پہ قتل و غارت گردی ہوا ہے، جہاں پہ معصوم لوگوں کا خون بہا ہے، جہاں پہ یہ ظلم و بربریت ہو، اس کو سپورٹ کر رہی ہے سفیر ابھی سفارتی لیول پہ۔ ایک ایسا ملک جو ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے، جو بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی، جو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، اس ملک کی سفیر اگر کسی ملک میں اس قسم کی چیز کرے گی تو وہ بات کرے گی تو وہ بڑی ہی خطرناک سمجھی جائے گی۔ جین میریٹ کا ریکارڈ بھی نہیں اچھا۔ جین میریٹ کے بعد آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جین میریٹ جو کینیا میں بھی رہی ہے، کینیا میں وہاں پہ ریگنگ کے جو الزامات لگے اس وقت بھی وہاں پہ تھی، شیف کا قتل ہوا اس وقت بھی یہ وہاں پہ تھی۔ تو یہ ان کا سلسلہ اس قسم کا۔ اچھا جی، اب فارمیشن، ایک مجھے 3-4 دن سے میں ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایسی خبر آئی، کوئی ایسی بات آئے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد، لیکن کچھ سننے کو نہیں ملا۔ فارمیشن کمانڈر 100 سے زیادہ غالباً فارمیشن کمانڈرز ہیں، یعنی جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، وہ انہوں نے آ کے باتیں کی ہیں، باتیں کر کے چلے گئے۔ کسی ایک بھی انسان کے بچے نے، کسی ایک بھی شیر کے بچے نے یہ اٹھ کے نہیں کہا کہ بھائی گولی کیوں چلائی۔ کسی نے کوسچن نہیں کیا کہ گولی کیوں چلائی، یہ گولی کیوں چلی، یہ سارا کچھ ہوا کیسے، جبکہ وہ لوگ بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی چیز کے وہاں سے جا سکتے تھے، ایسی پاسبلٹی تھی کہ وہ وہاں سے چلے جاتے۔ ایسے معاملے میں جب وہ رہ بھی تھوڑے گئے تھے، رات کا ٹائم تھا، کچھ ڈسپرس ہوئے تھے، ایسے معاملے میں آپ نے گولی کیوں چلائی۔ ایک بھی فارمیشن کمانڈر نے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں جی فوج اچھی ہے اور جرنیل دیکھیں سارے کا سارا آبے کا آبے بگڑا ہوا ہے۔ یہ 7 لاکھ جو ہیں یہ عاصم منیر کے ملازم ہیں۔ اس بات کو یہ بار بار سٹیمپ کرتے ہیں، بار بار یہ آپ کو بتائیں گے کہ عاصم منیر کے یہ ملازمین ہیں، جتنے بھی جرنیل ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، جتنے بھی بیٹ مین ہیں، ان کا تب حال یہ ہو چکا ہوا ہے ہمارے جو فوجی جوانوں کا، وہ بارڈر پہ گن لے کے کھڑے ہونے سے زیادہ وہ خوشی فیل کرتے ہیں گھر میں رہیں اور صاحب کے بوٹ پالش کریں۔
وہ اس میں خوش رہتے ہیں کہ صاحب کے کپڑے استری کر کے لے کے آئیں، صاحب کے یونیفارم کو کلف لگا کے لے کے آئیں، وہ اس چیز میں خوش رہتے ہیں. یعنی ذہنی طور پہ سارے کا سارا جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ غلام ہو چکا ہوا ہے. اچھا جی، ایک اور جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب. 2 عدالتیں پاکستان میں، ایک آئینی عدالت ہے، ایک نارمل عدالت ہے، ایک بڑی ایک چھوٹی ہے جو بھی ہے. اس میں تمام کے تمام ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ججز ان کے اپنے، اور ایسے ایسے کلاس کا مجرم جج انہوں نے سب سے اونچے عہدے پہ لا کے بٹھا دیا ہوا ہے کہ جس کا ریکارڈ ہی گندا ہے، اس کا ذاتی زندگی میں بھی ریکارڈ گندا ہے، ویسے بھی گندا ہے. ان کو بیسیکلی گندے ہی چاہیے جن کو بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے. تو انہوں نے اب بڑے بڑے کیس لگانے شروع کر دیے ہیں. ایک کیس جو آیا سننے میں آ رہا ہے وہ کہ ارشد شریف کا کیس بھی لگ گیا، جو اتنے دنوں سے کوئی ارشد شریف کا کیس نہیں لگا وہ بھی لگ گیا. یہ سارا کیا ہے؟ ارشد شریف کا کیس لگا لو اور وہ مولانا فضل الرحمان کا کیس لگا لو اور اس قسم کی باتیں. پھر وہ چیف جسٹس اٹھ کے کہتا ہے کہ جی وہ ملک میں ہم عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد نہیں اٹھنے دیں گے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے وہ قتل و غارت گری. بار بار ہر بندہ آپ کو بتا رہا ہے. پاکستان کی عوام یہ بات کو سمجھے، جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کے پوائنٹ کو پیچھے چاہتے ہیں کہ پیچھے چلا جائے. ان کا خیال ہے کہ ہیومن میموری یہ 2-3 مہینے کی کام کرتی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آئیں انہوں نے کی کہ عمران خان کو اگر مار دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، کتنے دن تک افراتفری ہوگی، اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. تو ان کا برین اسی طرح کام کرتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں. اسی طریقے سے اب یہ کوشش کر رہے ہیں. کبھی ارشد شریف کا کیس تھا، اچھا اس میں بھی انہوں نے حکومت سے جواب مانگا، حکومت نے کوئی جواب پیش نہیں کیا. حالانکہ حکومت کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بھی جا کے لکھ کے دے دو ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں کہیں گے، نہیں پیش کریں گے اپنا کوئی جواب، اس لیے کہ وہ لمحہ لٹکتا رہے گا، اس کو یوز کریں گے ایز اے نیوز. یہ خبریں ہیں، یہ خبروں میں دینے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ خبریں ہیں، خبریں تاکہ پھیلیں گی. اچھا جی، ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ ہے اسرائیل کی ایکسپینشن. سیریا میں حافظ الاسد کے جانے کے بعد سیریا کے اندر سر طرف سے گھسا ہے اسرائیل، اور اسرائیل نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے، ان کے وزیر اعظم نے کہنا شروع کر دیا یہ ہم نے کیا. یہ کیوں کیا کہ اس ریجن میں سارے میں حافظ الاسد نے بشار الاسد نے جو کچھ بھی اپنے ملک میں کیا، ظلم و بربریت کی، ڈکٹیٹرشپ کی، اپنی جگہ ٹھیک، لیکن اس بندے نے اسرائیل کی سپورٹ کی تھی. تو یہ جو اس کا جو جانا ہے، اور بلکہ ایک تو کمنڈیٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اتنا اچانک جو ہوا، وہ تو جو ریبلز ہیں جو دوسرے وہ بھی بڑے پریشان ہیں، جنہوں نے جو کیا کہنا چاہیے ان کو، جنہوں نے اپوزیشن تھی وہ خود پریشان ہے کہ اسی اینی چھتی جیت کے میں گئے. ان کو اپنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا کہ ہم کیسے جیت گئے. تو یہ ساری کا ساری جو کانسپریسی ہے، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو یہ ہے، جو شارٹ دو جملوں میں بتاؤں گا. اسرائیل اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اسرائیل اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں. وہاں پہ اسرائیل کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے. ایران کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، رشیا کو ڈیفیٹ ہوئی ہے ایک قسم کی. یہ بھی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرف جائیں گے یہ ایک الگ ایشو. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا ہوتا، لیکن یہ میں نے ایک دفعہ یہ جب میں نے خبر سنی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو دس از ویری شاکنگ کہ وہ اب ان کی ایکسپینشن بڑھ رہی ہے، اور اسرائیل نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری وجہ سے یہ جو بشار الاسد وہ کیا. اچھا جی، آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور، وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا ہی سوچے سمجھے کے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ایک تو انہوں نے پٹھانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، کے پی کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. اب دوسرا یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو صرف پٹھانوں کا وزیر اعظم جو ہے نا لیڈر وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بڑی کویسچن مارک اس پنجاب کے لیے جس پنجاب میں سوائے عمران خان کے اور کوئی ہے ہی نہیں. یہاں پہ عمران خان کو فیڈریشن سے نکال کے ان کو ایک طرف ایک کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کوشش میں ایک کام یہ بڑا شد و مت سے کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ڈسکریڈٹ کر دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ فواد چودھری اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، علی امین گنڈا پور اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو ایک طرف رکھ دیں. فواد چودھری جیسے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو ایک طرف چھوڑ دیں. وہ جب ٹائم لیٹ دا ٹائم کم لیٹ دا ٹائم آنسر، وہ ان کو ایک طرف چھوڑ دیں. آپ نے کانسنٹریٹ کریں اپنے لوگوں پہ. اچھے ہیں برے ہیں یہی ہیں، کہیں باہر سے اوپر سے لے کے نہیں آپ نے آنے. ہم نے گھروں سے باہر نکل کے کوئی لیڈر نہیں اس وقت پیدا کر دینا ہے. وی آر ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی. پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے.
ایسی صورت میں اپنے لیڈروں پہ اٹیک کرنا، بشرا بی بی پہ اٹیک کرنا کہ بشرا بی بی بھاگ گئی، علی مین پور گنڈا پور بھاگ گیا، وہ بھی ایسی ایسی اسٹوپڈ اسٹوریاں سناندہ ہے نا وچ سوال نکل دینے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ٹرائی ٹو بی یونائٹڈ، اور کوشش کریں کہ ایسے پروپیگنڈے سے بچیں جس سے تفرقہ پیدا ہو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ بھی جاتی ہے یا ہو بھی جاتی ہے تو خاموشی اختیار کریں، اس کو سپریڈ نہیں کریں. یہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے جرنیل ڈیوائیڈ کر کے اور عمران خان کو صرف پٹھانوں کو لیڈر بنا کے، پشتونوں کا بنا کے اس قسم کی چیز یہ آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں یہ پیش کریں گے. میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.